اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ غنی بنا دے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غنی کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ غنی اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، ہم اس کو غنی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں غنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی، جو شخص کسی کا بھی محتاج نہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو غنی کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جو آدمی کسی کا محتاج نہ ہو؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے میں منسلک ہے، اپنی دنیا داری کما رہا ہے، اور اس کو جتنا پیسہ حاصل ہو رہا ہے، اس پیسے پہ اور اس تجارت پہ وہ آدمی اللہ سے راضی ہے کہ یا اللہ جتنا کچھ آپ نے مجھے دیا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ یہی قناعت ہے اور یہی رضا ہے، اور یہی آدمی سب سے بڑا غنی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرۃ العرض، غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، ولکن الغنی من النفس، غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہو، غنی وہ ہوتا ہے کہ جو دل کا غنی ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی ہمیں ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی کو غنی سمجھتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس، مال دولت سب کچھ بہت زیادہ ہو، ہم اس کو غنی سمجھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی دل کا غنی ہے، دل کا غنی ہے، کہ جس آدمی کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ ایک آدمی آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، تو کیا آپ اس کو غنی کہو گے؟ یہ غنی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اتنا زیادہ بینک بیلنس جائیداد نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو یہ ہے غنی۔ یہ ہے غنی، جو دل کا غنی ہے، یہ غنی ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت تھوڑی بھی ہو اور وہ آدمی اس پہ راضی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، فرمایا یہ آدمی غنی ہے، یہ آدمی غنی ہے، یہ آدمی مالدار ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑی غنی بن جاؤ گے۔ ایک ہے قناعت اور دوسری ہے رضا بالقضاء، یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جتنے بھی دنیا میں اسباب دیے ہیں، دنیا کمانے کے جتنے بھی اسباب ہیں، اس کے آدمی تدبیر کرے، دوڑ دھوپ کرے، جائز اور حلال طریقے سے کمائے، اور پھر یہ چیزیں کمانے کے بعد زیادہ کی اس کو لالچ نہ ہو،
زیادہ کی اس کو حوث